السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کا شکار براہ راست نوجوان ہو رہے ہیں۔ اس وقت جرائم کی شرح کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر کس طرح نوجوان پڑھے لکھے ملوث ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے معاملات کے اندر دکھائی دیتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ منشیات کی لت بتائی جاتی ہے۔ اور جس طرح یونیورسٹیز کے اندر اس منشیات کی لت کو بڑھایا جا رہا ہے وہ ایک بہت بڑا سوال اٹھا رہا ہے، جہاں ایک طرف منشیات فروش جو ہے اپنی تمام تر توانائی لگا رہے ہیں کہ کس طرح اپنے نوجوان نسل کو اسی ان کے خون کے اندر وہ زہر گھول دیا جائے، تو دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بھی کارروائی عمل میں آ رہی ہے۔ حیدرآباد میں ایک بہت ہی اہم اور ایک بڑا معاملہ سامنے آیا جب دیکھا گیا کہ جی بلوچستان سے آنے والی ایک منشیات کی کھیپ جو ہے وہ برآمد ہوئی، اور جب اس کی مالیت اور اس کا اندازہ لگایا اور اس کو گنا گیا، اس کی جو کوانٹٹی تھی اس کو کاؤنٹ کیا گیا، اس کے حساب سے جو پرائس آئی ہے وہ آئی ہے 12 کروڑ، اور بہت ہی انتہائی اہمیت کی حامل یہ معاملہ ہے، جس کے اوپر ایس ایس پی ڈاکٹر فاروق لنجان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے تمام جو کنسرن لوگ ہیں ان تک بھی تفصیلات پہنچائی ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، کون کون لوگ گرفتار ہوئے اور اب تک کی کیا انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آ سکی ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم کوشش کریں گے پردہ اٹھائیں۔ ہمارے بیورو چیف حیدرآباد ہیں عرفان عرفی صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عرفان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کس راستے آ رہی تھی، کتنے لوگ پکڑے گئے، کتنی بڑی تعداد میں یہ منشیات موجود تھی، کس طرح لائی جا رہی تھی، اور کون سا ٹارگٹ تھا جہاں اس کو لے جانا تھا؟ جی بالکل، یہ حیدرآباد میں آج حیدرآباد کی تاریخ کی ایک بڑی کارروائی پولیس نے کی ہے، جس میں 12 کروڑ روپے مالیت کی جو آئس جو ہے کرسٹل آئس وہ پولیس نے تحویل میں لی ہے، جس میں ایک خاتون سمیت 2 ملزمان کو حراست میں لیا ہے، جو کہ بلوچستان کے راستے کراچی اور پھر حیدرآباد اور اندرون سندھ جو ہے یہ منشیات استعمال کرتے تھے، فروخت کرتے تھے اور اسمگلنگ کرتے تھے اس کی۔ اور زیادہ تر جو یہ منشیات کرسٹل آئس یہ یونیورسٹیز اور کالجز میں طلباء و طالبات اور شہر کے مختلف علاقوں سمیت سندھ کے دوسرے بڑے اضلاعوں میں یہ منشیات فروخت کرتے تھے۔ تو آج یہ کارروائی ہوئی، حیدرآباد پولیس نے یہ کارروائی کی۔ ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فاروق لنجار سے میری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ کارروائی حیدرآباد پولیس نے کی ہے، اور زیادہ تر جو منشیات کی اسمگلنگ کے واقعات ہیں اس میں خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ بڑی تعداد میں منشیات استعمال کرنے سے جو ہے طلباء و طالبات جو ہے وہ اس واقعات میں ملوث ہو رہے ہیں، جرائم کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں، جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہو رہے ہیں، کیونکہ آئس ایسا نشہ ہے جو عرفان کہ صاحب، بلک پرووائڈر ڈرگس کے بلک پرووائڈر پکڑے گئے، دینا کن کو تھا؟ انہوں نے اس حوالے سے کوئی تحقیقات، کوئی چیز سامنے آئی ہے اب تک؟ جی بالکل، میری پولیس کے حکام سے بات ہوئی، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ منشیات فروشوں کا بڑا گروہ ہے جو کہ سندھ کی سطح پر ہے، جو کہ کراچی، حیدرآباد اور جو ہے مختلف اضلاع میں یہ منشیات فروخت کرتا ہے، اور خاص طور پر جو ان کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ جو یونیورسٹیز ہیں اور جو کالجز ہیں، ان کے جو طلباء و طالبات ہیں جو کہ نوجوان نسل ہے، ہماری یوتھ ہے، ان کو یہ زہر فروخت کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو پتہ چلا ہے، جو ابتدائی تفتیش ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ بلوچستان کے راستے یہ آتا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو اس گروہ کی میں شامل ہیں وہ خواتین ہیں جو کہ مجبور ہیں، جو کہ جو ہے معاشی بدحالی اور جو ہے اپنا غربت کی وجہ سے تنگ آ چکی ہیں، وہ جو ہے منشیات کے اس کاروبار میں ملوث ہیں۔ عرفان صاحب، ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ جناب بلوچستان کی کس مقام سے یہ لوگ لے کر آ رہے تھے؟ کیونکہ حیدرآباد اور بلوچستان کے جس مقام سے آ رہے ہوں گے اس کے درمیان بھی بہت سارے چیک پوائنٹس ہیں، بہت سارے اداروں کی ذمہ داریاں ہیں، اس کو روکنا، اس کو دیکھنا، تو کہاں ناکامی ہوتی ہے اور کس طرح لے کر آ رہے تھے کہ اتنے بڑے لیول پر چیک پوائنٹس کو نہیں پکڑے گئے اور پھر حیدرآباد میں آ کر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کس مقام سے نکلے ہیں، یہ پتہ چل سکا ہے؟
جی بالکل، تفتیشی اداروں کے جو اہلکار ہیں جنہوں نے ابھی تک جو تفتیش کی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو خواتین ہوتی ہیں یہ ہب چوکی کراچی سے پھر بازاریا سپر ہائی وے حیدرآباد اور پھر حیدرآباد میں یہاں ان کے جو مقامی سہولت کار ہیں وہ آگے جو ہے اس چیز کو خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے جو ذرائع پولیس کے ان سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، جو تفتیش کرنے والے لوگ کام ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، تو یہ سندھ یونیورسٹی، جام شورو اور مختلف جو ہے کالجز ہیں یہاں پر یہ جو منشیات کے بڑے بیوپاری ہیں وہ اس کو ڈم کر جو یہ یونیورسٹیز میں ٹھیک، اور کالجز میں ان کو دیتے ہیں طلباء و طالبات کو، اور بہت حیدرآباد سے شکریہ عرفان الفی صاحب، بیورو چیف حیدرآباد، اور اس اہم معاملے کے اوپر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ کیا معاملہ سامنے آیا۔ ساتھ ہی ہم کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے ایس ایس پی حیدرآباد، بہت اچھی کارروائی ہے ڈاکٹر فاروق لنجال صاحب سے بھی، اور ایک اور معاملہ ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کرنے کے لیے وقت نکالا، ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہم ان تمام بہت سارے ایسے نوجوان جو کہ اس منشیات کی لت میں موجود ہیں ان کے جب والدین سے بات کرتے ہیں یا کنسرن این جی اوز آرگنائزیشن بات کرتی ہیں تو بڑی ہاربل پکچر وہ کھینچتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک پڑھے لکھے بہت ہی اچھے اچھے گھرانوں کے بچے اب ایک پوری اس طرح صورتحال کا شکار ہو رہے ہیں جس سے اب مستقبل ان کا مکمل طور پہ تباہ ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہیں گے سر کہ بلوچستان کے کس مقام سے یہ لوگ تھے، وہاں سے تعلق جو نکلے اور یہاں تک پہنچے، بیچ میں سر بہت سارے چیک پوائنٹس آتے ہیں، وہاں کس طرح یہ نیگلیجنسی سامنے آئی کہ ان کو پکڑا نہیں جا سکا؟ فاروق صاحب جی، آپ نے ایک اہم پوائنٹ کی نشاندہی کی ہے، یہ واقعی ایک سوالیہ نشان بھی ہے، اور لیکن ظاہر ہے وہ اپنے حساب سے کچھ جو ان سے کی ابھی تک انٹروگیشن وہ کچھ اس طرح کی اسٹریٹجیز اپناتے ہیں۔ مثال کی بات ہے، اس پرٹیکولر کیس میں انہوں نے خواتین کا استعمال کیا تھا جو پبلک ٹرانسپورٹ میں لے کر آئی تھیں، اور ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ خواتین کو زیادہ ایگزیکٹلی تھورولی پروب نہیں کیا جاتا، ان کی طرح سے چیکنگ نہیں کی جاتی، تو یہ انہوں نے موڈس اپرنڈائی اپنایا ہوا تھا اس پرٹیکولر کیس میں۔ فاروق لنجال صاحب ایک اچھی کارروائی ہے، نہ جانے یہ 12 کروڑ کی منشیات کتنے نوجوانوں کے خونوں کے اندر زہر گھولتی۔ ہم تھوڑا سا یہ جائیں گے کہ اس وقت کیا ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں کہ ان تمام ایسے عناصر، دشمن عناصر جو کہ نوجوانوں کی نسل تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ان کا کلا کما ہو سکیں۔ کچھ اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ اس وقت ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکمت عملی کیا بنائی گئی ہے پولیس کی جانب سے؟ دیکھیں، اس میں ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس نیٹ ورک کو۔ یہ تو ایک طرح سے ہول سیل سپلائر سے جو ہم نے گرفتار کی اور ہم نے ان سے پوچھ گچھ کی، انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے ہندوستان میں جو ان کے جہاں سے وہ لے کر آئے تھے۔ ہم لوگ اس ٹائم زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اس نیٹ ورک کو ٹریس کرنے میں اور کرش کرنے میں، جو آگے ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا اس کو لوکلی ڈرگس کو یہاں پہ ڈفرینٹ جگہوں میں، انکلوڈنگ ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں۔ فاروق لنجار صاحب ایک اور بھی معاملہ ہے، جب ہم تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں سر تو ہمیں دوسری جانب ایک نیا کلچر جو اب پنپتا جا رہا ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک بہت بڑے لیول پر اب منظم طریقے سے ڈانس پارٹیز کا انعقاد کروایا جاتا ہے، مختلف کیفیز ایسے کھولے جا رہے ہیں جہاں پر یہ اطلاعات آتی ہیں کہ جناب اب جس طرح ایک روایتی کبھی ہمیں سننے میں آتا تھا کہ جی کوئی منشیات کا کسی عجیب و غریب جگہ پر کوئی اڈا ہے، اب وہ نہیں، اب اس میں بھی جدت آ گئی ہے۔ پھر دوسری طرف سر آن لائن ڈرگس کی جو سیلنگ ہے اس کا بھی ایک راہ ہموار ہوئی ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر کتنی آپ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ اب ایک دوسرے اینڈ پر ہے جس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا سر، کیونکہ بڑے لیول پہ ہم دیکھتے ہیں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، کیفیز کھلتے جا رہے ہیں، چاہے شیشہ کیفیز ہوں چاہے اور ساتھ ساتھ ان تمام سیگمنٹس پہ آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ کاروائیاں ہونی چاہیے، اسپیشلی آن لائن جو سیلنگ ہو رہی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، آن لائن سپلائی ڈرگس کی اس نے اور زیادہ مشکل کر دیا ہے، زیادہ کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے کرنا بھی، اور دوسرا پھر اس میں جو کوانٹیٹیز ہوتی ہیں وہ
منیمل کوانٹیٹیز ہوتی ہیں. کوئی جس طرح کا بڑا کیچ ہمیں اللہ کی مہربانی سے آج ملا اس طرح نارملی نہیں ملتا. وہ چند گرامز ہوتے ہیں اور وہ پکڑے بھی جاتے ہیں گاہے بگاہے, لیکن اس سے اس طرح کا ڈینٹ نہیں پڑتا, بیکاز وہ ہم دیکھتے ہیں. اور اس پرٹیکولر کیس میں جو ڈرگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ایڈکٹس بھی ہوتے ہیں. وہ اپنی جو ان کی ڈوز ہوتی ہے وہ ڈرگ کی وہ پوری کرتے ہیں اور آگے سپلائی کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ پکڑے جاتے ہیں. پھر وہ کوانٹٹی کی چونکہ مقدار بہت کم ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی کورٹ تھوڑا لینینس بھی لیتی ہیں. ان کو ڈرگ ایڈکٹس کے طور پہ ٹریٹ کرتی ہیں, نہ کہ ڈرگ پیڈلرز کے طور پہ. تو اس کا ان کو سم ہاؤ بینیفٹ ملتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے پوائنٹس ریز کیے ہیں یہ ظاہر ہے یہ بہت اہم اور توجہ طلب پوائنٹس ہیں. فروغ لجان صاحب ایک اور سوال میرا بنیادی, ہم سوسائٹی کی بہتری کی بات کر رہے ہیں, ہم اور آپ نے کارروائی کی, ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب ہم کس طرح اس سوسائٹی کو اگر اس منشیات سے پاک رکھنا چاہتے ہیں یا ہم کمی لے کر آنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کا کیا رول ہونا چاہیے, دوست احباب کا, جو ہمارے معاشرے کے دیگر معزز لوگ ہوتے ہیں ان کا, اور پھر ساتھ میں یہ پولیس اور سوسائٹی کے یہ کی جو اہم شخصیات ہوتی ہیں ان کے درمیان ایسا کون سا رابطہ ہم کیسے بنائیں کہ جناب آپ تک بھی ایک ہیومن ریسورس کی جو ایک انٹیلیجنس ہے وہ بھی آپ کو دستیاب ہو سکے, اور اس کے اوپر کاؤنٹر کاروائیاں نہ صرف ایف آئی آر بلکہ اس کو ریہیب کی طرف بھی چیزوں کو لے کر جایا جا سکے. اس حوالے سے کوئی پالیسی آپ لوگ کے ذہنوں میں ہے, چل رہی ہے, کوئی حکمت عملی بنائی ہے آپ لوگوں نے؟ لیکن دو ایسپیکٹس ہیں, آپ نے اس طرح بات کی. ایک تو جو اس کا سپلائی سائڈ ہے, سنتھیٹک ڈرگس جو ہیں وہ بائی اینڈ لارج امپورٹ ہوتی ہیں پاکستان میں, یوزلی تیار نہیں ہوتی. تو جو سب سے افیکٹو طریقہ ہے اس کو روکنے کا وہ انٹرنیشنل بارڈرز ہیں جہاں پہ ان کو روکا جائے. انفارچونیٹلی ہمارے جو ویسٹرن بارڈرز ہیں دونوں وہ کافی پورس ہیں, وہاں سے اسمگلنگ ہوتی ہے ڈفرینٹ چیزوں کی, اور اس میں ساتھ ہی ڈرگز ہیں وہ بھی پینیٹریٹ کر جاتی ہیں ملک کے اندر. ونس دے گیٹ انسائڈ دا بارڈر تو اس کے بعد اس کو روکنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. دوسرا آپ نے بات کی پیرنٹس کے کردار کی. آج کل جو انٹریکشن پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ ہے وہ اس طرح سے نہیں رہا جیسے ماضی میں ہوتا تھا. بچے نیٹ کی یوزیج کی وجہ سے اپنے کمروں میں بعض دفعہ بند ہوتے ہیں, ان کا اپنا آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں. پھر ہم پہلے بھی جس طرح بات کی, نیٹ نے مختلف چیزوں کی رسائی کو آسان بنا دیا, نہ صرف انفارمیشن کی رسائی کو آسان بنایا بلکہ اس کے ذریعے بہت سارے پروڈکٹس کو آپ کے لیے تھوڑا آسان بنا دیا ہے. اس میں بہت سارے رائڈرز ہیں جو یوز ہوتے ہیں, ان مینی کیسز انوٹنگلی, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو کیری کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے. کچھ کیسز میں ان کو پتہ ہوتا ہے اور وہ جان بوجھ کے یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں نے اس کے ڈائنامکس چینج کر دیے ہیں. وہ اس طرح سے نہیں رہا جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ ایک بڑا کیچ آ رہا ہے, اس میں ٹنوں کی تعداد میں سے, فار ایگزامپل ہم اگر بات کریں چیپس کی تو اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. فاروق لیکن صاحب اگر بہت اس کو زبردست ہم آپ کمپیئر وجہ کریں, فرما رہے ہیں تمام چیزیں. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم فاروق صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جناب ایک میل جینڈر ہے جو کہ اس نشے کے اندر زیادہ تر دکھائی دیتا ہے. اب اطلاعات یہ آتی ہیں, آپ نے پریس کانفرنس میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اب نوجوان لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی جو ہیں اس نشے کا استعمال کرتی دکھائی دیتی ہیں, اور پھر بہت سارے ایسے سوسائٹی کے لیے جو بہتری ثابت نہیں ہوتی چیزیں اس کے اندر انوالو دکھائی دیتی ہیں, بہت سارے کرائمز کے اندر اب دکھائی دیتی ہیں. اس رول کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو نشہ اب لڑکیوں کے اندر بھی سرایت کرتا جا رہا ہے وہ کتنا خوفناک ہے؟ اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ اس وقت آپ کے پاس کیا اسٹیٹس ہیں, فیکٹس ہیں, اور آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں کہ لڑکیوں کی تعداد کیا بڑھتی جا رہی ہے نشہ استعمال کرنے کے حوالے سے؟ لڑکیوں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنا میلز کی ہے. اس کے ڈفرینٹ ریزن ہیں. ایک تو ظاہر ہے ان کا ایکسپوجر اتنا نہیں ہوتا جتنا میلز کا ہوتا ہے. ان کو شاید اس طرح کی باہر جانے کی اپرچونیٹی اس طرح کی نہیں ہوتی, یا
ایک ویسے بھی ہم دیکھیں کہ جنرلی آل اوور دا ورلڈ زیادہ اس میں لڑکے یا مرد حضرات ہیں جو زیادہ دے آر مور انکلائنڈ ٹو، اگر میں پروپورشن دیکھیں ڈرگیز کا، ڈرگ ایڈکٹس کا، تو وہ میل ہی ڈومیننٹلی ہوتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہمارے معاشرے میں مطلب بالکل نہ ہونے کے برابر رجحان تھا خواتین کا ڈرگس کی طرف. لیکن آف لیٹ ہم نے دیکھا ہے کہ دیر ہیز بین اے ٹینڈنسی جس میں لڑکیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن اوور آل اگر بات کریں تو آئی وڈ سے کہ ابھی بھی ایک اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے اگر جینڈر کے حوالے سے بات کریں تو میلز کی ہی ہے. لیکن خواتین کو ایز اے ٹریفکر بھی یوز کیا جاتا ہے، جس طرح ڈرگ ٹریفکنگ میں جس طرح ہم نے اس کیس میں دیکھا. اور دوسرا پھر آپ نے جس طرح بات کی کہ ہمارے معاشرے میں اس بات کا ہے ایک تھوڑا سا انکریزنگ رجحان کے کچھ خواتین بھی ہیں جو ڈرگس کی طرف مائل ہو رہی ہیں. فاروق صاحب، مجھے آخری سوال یہ جاننا ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا، جو منشیات آپ نے پکڑی ہے، ہم بہت ساری بات کرتے ہیں کہ جناب مختلف کائنڈ آف ڈرگس ہیں موجود، بٹ یہ جو آئس ہے یہ بہت مہلک بتائی جاتی ہے، بہت خطرناک بتائی جاتی ہے. جسمانی طور پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا، کتنی خطرناک ہے اگر کوئی شخص اس کا عادی بن جائے تو اس کی زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ لاسٹ کامنٹ اس کے اوپر بھی کر دیں. لیکن ان کا جو ایڈکشن پوٹینشیل ہے سنتھیٹک ڈرگس کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کے لیے چھوڑنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. آپ اس کو اگر ایک گریڈین پہ دیکھیں، آپ کے لیے چاہے سگریٹ چھوڑنا یا تمباکو کی ڈفرینٹ فارمز چھوڑنا اتنا زیادہ کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن جو وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں سنتھیٹک ڈرگس کے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا پھر آپ کو کریونگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کریونگ کو پورا کرنے کے لیے آپ مختلف چیزیں کرتے ہیں، کسی بھی حد سے جانے سے گریز نہیں کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بہت سارے لوگ جرائم میں انوالو ہوتے ہیں وہ اپنے نشے کی اس لت کو پورا کرنے کے لیے جرائم کر رہے ہوتے ہیں. اوور آل دیکھیں معاشرے پہ اس کے بڑے تباہ کن اثرات ہیں. وہ اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں. صحت کے اوپر بہت زیادہ انڈیویجول اگر دیکھیں اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں. ہم ڈومیسٹک وائلنس کی شکایات دیکھتے ہیں. تو ظاہر ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور ٹھیک، بہت اس میں ہم شکریہ سب سر. کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے بہت گا. شکریہ سر. بہت تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ایک بڑی کارروائی کی ہے حیدرآباد پولیس کی جانب سے. ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فاروق لجار صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح صورتحال بن رہی ہے. تمام سوالوں کو ہم نے جاننے کی کوشش کی. ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مگر ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک پہ جانے کا. بریک پہ جائیں گے، مگر اسی موضوع کے اوپر ہمیں رکن صوبائی اسمبلی ہیں، حیدرآباد سے ہی تعلق ہے، یعنی کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، راشد صاحب. بہت شکریہ راشد صاحب، آپ اس اسٹوری کو سے علم میں آ گئی ہوگی کہ کتنی ہارریبل ہے، کہ کس طرح نوجوان لڑکے لڑکیوں کو کہ مطلب خون کے اندر یہ زہر گھولا جا رہا ہے. بلوچستان سے چلتے ہوئے حیدرآباد تک ایک منشیات جو کہ جس کی مالیت 12 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے. ہم سوال یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے ایک مقام سے چلتے ہوئے حیدرآباد آ جانا کتنی بڑی نیگلیجنسی ہے. کون لوگ ہیں جو ملک و قوم کے مستقبل کے معماروں کے خون کے اندر یہ زہر گھولنا چاہتے ہیں. کس طرح روکا جائے. آپ صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ووٹرز میں یہ بچے بھی ہیں جو یہ استعمال کر جاتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات آپ اٹھائیں گے اور کیا سوال اٹھ رہا ہے آپ کے ذہن میں اس چیز کو دیکھ کے؟ جی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا. بالکل، یہ اپنا علی بھائی بلوچستان سے اور ملک کے مختلف اضلاع سے جو ہے وہ منشیات جو حیدرآباد آ رہی ہوتی ہے، اور اس میں مختلف چیک پوسٹیں بھی ہیں، لیکن سب جگہ سے یہ گزرتی بھی آئی ہے. اس کی اصل انکوائری تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ جس ایریے سے آئی ہے وہاں کے جو اینٹی پولیس ہے وہ اور اپنا نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ جو اس کے اوپر سب سے زیادہ اسے فوکس کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اندر جو نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے کام سے بالکل بھی مخلص نہیں ہے، اور وہ اس قسم کی لوگوں کو
फ्री हैंड दिया हुआ है कि वो आसानी से ये ड्रग आप ट्रैफिक बहुत बड़ा करके और आप कराची। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं राशिद साहब, आप कह रहे हैं इदारों के अंदर ही मौजूद कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है। ये जुमला छोटा जी नहीं जी, है, मतलब जिन जिन बच्चों बिल्कुल की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, जो बच्चे अपनी बिल्कुल जिंदगियों से जा रहे हैं, उसके अंदर इदारों के खुद लोग मुलव्विस हैं, जो इनके खूनों के अंदर ये जहर उगल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना। आप देखें ना कि बलूचिस्तान से आ रही है तो कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना। अगर आपकी सिक्योरिटी लैब्स है ना सिंध गवर्नमेंट के, कि जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, वो अपने बॉर्डर के ऊपर किसी किस्म की कोई चीजों को मैनेज ही नहीं करा। अच्छा, अभी जो है ये पूरा का पूरा एक इसका सेल बनाया हमने, पार्लियामेंट में भी इस पर सिंध गवर्नमेंट के ऊपर बात हुई है, असेंबली में इसके फ्लोर पे बात हुई है। लंजार साहब जो वजीर दाखिला, उन्होंने भी बड़े सख्त इसके ऊपर अहकाम अपने जारी किए, लेकिन उसके बावजूद अगर इसका यहाँ हैदराबाद आना, कराची में पहुंचना, ये सवालिया निशान है गवर्नमेंट की कारकर्दगी का, इदारों की कारकर्दगी का। ये तो कोई जो है एसएसपी हैदराबाद साहब की काविश है, जाती काविश है कि उन्होंने इस काम को टेकअप किया और उनके इंटेलिजेंस विंग ने उनको ये खबर दे दी। अदरवाइज मुझे बताया ना, ये राशिद नार्कोटिक्स साहब, वाले किधर मैं बैठे बड़े हैं। ऐसे लोगों के साथ उनके दुखड़े सुन चुका हूँ, उन वालिदैन के जिनके बच्चे मंशियात की लत में का शिकार हुए हैं। मैं उन मंशियात के आदि अफराद से खुद बराह रास्त मिल चुका हूँ, मिलता हूँ। एक हॉरिबल, एक खतरनाक तस्वीर के इतने पढ़े लिखे बच्चे जिनको कल कहीं डॉक्टर होना चाहिए था, जिनको कल कहीं किसी बड़े इदारे का इंजीनियरिंग के तौर पे वो अपनी फ़राइज़ अंजाम देते, कुछ किसी अच्छे मुकाम पर होते, यकीन जानिए उनकी जो सूरत हाल देखी, और जब वो तड़प तड़प के अस्पतालों में अपनी जानें देते हैं तो उनके वालिदैन सिर्फ उनको देखकर आंसू बहा रहे होते हैं और बद्दुआएं दे रहे होते हैं उन तमाम लोगों को जो इस तरह के मकरू धंधे के अंदर मुलव्विस पाए जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कितने इदारे के लोग, कितने लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं, मगर जो दर्दनाक तस्वीर मैंने देखी है, मैं चाहूँगा अगर आपने भी देखी है किसी के साथ तो वो मेरे नाजरीन तक पहुँचाएं। और क्या असेंबली जी के जी, ऊपर इसके ऊपर बात और होगी, क्योंकि कमेटीज तो बनी हुई हैं सर। अली भाई, इसके अंदर आप ये जो खास तौर पे आइस का जो फैक्टर आया ना अभी पाकिस्तान में और दुनिया भर के अंदर ये आया है, इससे पढ़े लिखे अच्छी फैमिलीज के बच्चे और बच्चियां इन्वॉल्व हुए हैं और वो बेचारे उनके पेरेंट्स से आप जाके मिलेंगे, आपको मदद, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में वालिदैन भी इतनी ज्यादा परेशानी को ये सूरत हाल बन गई है। अगर इसको सब लोगों ने मिल के मदद, इस पे मैं तनकीद करने के बजाय मैं सबको कहता हूँ कि भाई इस पे मिल के काम करें, इसको पकड़ें। इस किस्म के जितने भी लोग आपकी नॉलेज के अंदर आते हैं कि जो इसके ड्रग का काम करते हैं, उनको कैफर किरदार तक सर पहुंचाया जाए। इसको एक मौजूद बहस बनाया नहीं जा रहा कि ये एक बहुत बड़ा संगीन मसला है, इसके ऊपर वो हिकमत अमली ग्राउंड के ऊपर जिस तरह आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए वो बनता दिखाई नहीं दे रहा। मतलब इसके अंदर तो गली मोहल्लों में वालिदैन को पहरे देने पड़ेंगे, मोहल्ले के बुजुर्गों को पहरे देने पड़ेंगे, हर एक बंदे को इसके ऊपर जो है वो अपने आप को रोल प्ले करेंगे तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए, वरना इसको तो अभी टॉक ऑफ द टाउन ही नहीं है ये मामला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये ऐसा एक सेगमेंट है जिसके ऊपर माशरे में बात भी नहीं हो रही है। और दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से भी, मैं पिछले अदवार इसमें इसी के अंदर सेशन में शर्जील साहब जब इसके मिनिस्टर थे तो उनकी थोड़ी सी मुझे विल नजर आई थी, लेकिन इत्तफाकन उनकी मिनिस्ट्री चेंज हो गई। अब जो साहब आए हैं उनकी मुझे कहीं से विल नजर नहीं आ रही कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या स्टेप लेने जा रही है। हुकूमत की ये नाकामी है, हुकूमत को इस बारे में सोचना होगा, हुकूमत को ही स्टेप लेने। आप और मैं नॉइज बिल्ड कर सकते हैं, माशरे के लोगों को तरगीब देने की कोशिश कर सकते हैं। मुकेश चावला साहब से दरख्वास्त करेंगे कि जनाब ये इस तमाम चीज़ों के ऊपर प्लीज़ देखें और देखें कि किस तरह मामला जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। आवाज़ हम उठाएंगे और बजा उठाएंगे और बार बार उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि अरकान असेंबली से भी कहेंगे जनाब आप लोग भी, हम चाहेंगे कि असेंबली के अंदर भी इसको तवान आवाज़ दें। फ्राइडे को जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। और इस पर मैंने पहले भी बात की है मंशियात के ऊपर, फ्लोर दी हाउस, और इसके ऊपर मतलब मैं एसएसपी हैदराबाद के साथ तो काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन में रहता हूँ कि भाई ये देखे ये चीज हो रही है, मैनपुरी, गुटखा, ये दूसरी चीजें, सारी चीजों के ऊपर उनसे बात होती रहती है।
اور کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے حیدرآباد شہر کو کم سے کم تو سیو کر لیں. میں نے اسی لیے میری ادروائز کوشش ہوتی ہے کہ جو منتخب نمائندے جس علاقے سے ہیں انہی کو میں انوائٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنے جی روٹ جی سے آپ کی واقف بڑی ہوتے ہیں. مہربانی ہے. آپ یہ موقع دیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو خراج تحسین آپ کے ادارے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جزاک کہ اللہ. آپ یہ بہت ایک شکریہ اچھا سر، اقدام بہت کام شکریہ. کر رہے راشد صاحب رکن صوبائی اسمبلی ٹائم کے پاکستان حیدرآباد سے تعلق تھا. تمام علاقوں کے رکن اسمبلی کنسرن اتھارٹی سے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بھی رابطہ ہو، ان سے بھی بات ہو، آپ ناظرین تک عقائد بھی پہنچے اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بھی بات ہو، اور یہی مقصد ہے کہ اس کے اوپر پروگرام کا سیگمنٹ کا حصہ بنائے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں مگر ساتھ جڑے رہیے گا. ایک اہم معاملہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے.